بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونستهدیه والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1190 ہے اور آج سورۃ الکہف کی 7 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 92 تا 98، 92 to 98۔ چلیے سب سے پہلے ان 7 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم اتبع سببا حتى اذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا صدق الله العظيم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، ثم اتبع، پھر وہ پیچھے لگا، سبب، ایک اور راہ کے، حتی، یہاں تک کہ اذا بلغ، جب وہ پہنچا، بین السدین، 2 دیواروں کے درمیان، وجدہ، تو اس نے پایا، من دونی، وہاں ان دونوں کے اس طرف، قومن، کچھ لوگوں کو، لا یکادون، نہیں قریب تھے، یفقہون قولا، کہ وہ سمجھ سکتے کوئی بات، قالوا، انہوں نے کہا، یا ذا القرنین، اے ذو القرنین، ان یاجوج و ماجوج، بلا شبہ یاجوج اور ماجوج، مفسدون، فساد کرنے والے ہیں، فی الارض، زمین، فہل، تو کیا، نجعل، ہم کر دیں، لکا، تیرے لیے، خرجن، کچھ مال، علا، اس شرط پر کہ ان تجعل، کہ تو بنا دے، بیننا، ہمارے درمیان، و بینہم، اور ان کے درمیان، ایک دیوار، سدہ، ایک دیوار، قالا، اس نے کہا، ما مکنی، جو قدرت دی ہے مجھے، فیہ ربی، اس میں میرے رب نے، خیرون، بہت بہتر ہے، فاعینونی، لہذا تم میری مدد کرو، بقوت، قوت کے ساتھ، اجعل، میں بنا دوں گا، بینکم، تمہارے درمیان، و بینہم، اور ان کے درمیان، ردما، ایک مضبوط بند، آتونی، تم مجھے لا دو، زبر الحدید، لوہے کے تختے، حتیٰ، یہاں تک کہ اذا ساوا، جب اس نے برابر کر دیا، بین الصدفین، دونوں پہاڑوں کے درمیانی خلا کو، قالا، تو اس نے کہا، انفخو، دھونکو، پھونکو، تم، یا حتیٰ، یہاں تک کہ اذا جعلہ، جب اس نے بنا دیا اسے، نارن، آگ، قالا، تو کہا، آتونی، لاؤ میرے پاس، افرغ، میں ڈال دوں، علیہ، اس پر، قطرہ، پگھلا ہوا تانبا، فما استطاعوا، پھر نہ تو وہ استطاعت رکھیں گے، ان یظہروہ، کہ وہ اس پر چڑھ جائیں، اور وما استطاعوا، اور نہ وہ استطاعت رکھیں گے، لہو نقبہ، کہ اس میں سوراخ کر دیں، قالا، تو ذوالقرنین نے کہا، ھذا رحمت، یہ رحمت ہے، من ربی، میرے رب کی، فاذا، چنانچہ جب، جاء وعد ربی، میرے رب کا وعدہ آ جائے گا، جعلہ، تو وہ اسے کر دے گا، دکا، ہموار زمین، وکان وعد، اور ہے وعدہ، ربی، میرے رب کا، حقا، برحق۔ ترجمہ یوں ہے، اس کے بعد وہ ایک اور راستے کے پیچھے چل پڑے، یہاں تک کہ جب وہ 2 پہاڑوں کے درمیان پہنچے تو انہیں ان پہاڑوں سے پہلے کچھ لوگ ملے جن کے بارے میں ایسا لگتا تھا کہ وہ کوئی بات نہیں سمجھتے۔ انہوں نے کہا، اے ذوالقرنین، یاجوج اور ماجوج اس زمین میں فساد پھیلانے والے لوگ ہیں، تو تو ہم آپ کو کچھ مال کی پیشکش کر سکتے ہیں جس کے بدلے آپ ہمارے اور یاجوج ماجوج کے درمیان کوئی دیوار بنا دیں۔ ذوالقرنین نے کہا، اللہ نے مجھے جو اقتدار عطا فرمایا ہے وہی میرے لیے بہتر ہے، لہذا تم لوگ ہاتھ پاؤں کی طاقت سے میری مدد کرو تو میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک مضبوط دیوار بنا دوں گا، مجھے لوہے کی چادر لا دو۔ یہاں تک کہ جب انہوں نے درمیانی خلا کو پاٹ کر دونوں پہاڑی کے سروں کو ایک دوسرے سے ملا دیا تو کہا کہ اب آگ دہکاؤ، یہاں تک کہ جب دیوار کو لال انگارہ کر دیا تو کہا کہ پگھلا ہوا تانبا لاؤ، اب میں اس پر انڈھیلوں گا، چنانچہ وہ دیوار ایسی بن گئی کہ یاجوج و ماجوج نہ اس پر چڑھنے کی طاقت رکھتے تھے اور نہ اس میں کوئی سوراخ بنا سکتے تھے۔ ذوالقرنین نے کہا، یہ میرے رب کی رحمت ہے کہ اس نے ایسی دیوار بنانے کی طاقت دی، پھر میرے رب نے جس وقت کا وعدہ کیا ہے جب وہ وقت آ جائے گا تو وہ اس دیوار کو ڈھا کر زمین کے برابر کر دے گا، اور میرے رب کا وعدہ بالکل سچا ہے۔ ان 7 آیتوں میں 17 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات،
اس کے بعد ذوالقرنین ایک اور راستے کے پیچھے چل پڑے. دوسری بات یہاں تک کہ ذوالقرنین 2 پہاڑوں کے درمیان پہنچے. تیسری بات ذوالقرنین کو ان پہاڑوں سے پہلے کچھ لوگ ملے جن کے بارے میں ایسا لگتا تھا کہ وہ کوئی بات نہیں سمجھتے. چوتھی بات ان لوگوں نے کہا کہ ذوالقرنین یاجوج اور ماجوج اس زمین میں فساد پھیلانے والے لوگ ہیں. پانچویں بات کیا ہم آپ کو کچھ مال کی پیشکش کر سکتے ہیں جس کے بدلے آپ ہمارے اور یاجوج ماجوج کے درمیان کوئی دیوار بنا دیں. چھٹی بات ذوالقرنین نے کہا اللہ تعالیٰ نے مجھے جو اقتدار عطا فرمایا ہے وہی میرے لیے بہتر ہے. ساتویں بات لہذا تم لوگ اپنے ہاتھ پاؤں کی طاقت سے میری مدد کرو. آٹھویں بات میں تمہارے اور یاجوج ماجوج کے درمیان ایک مضبوط دیوار بنا دوں گا. نویں بات مجھے لیے لوہے کی چادریں لے آؤ. 10ویں بات یہاں تک کہ جب ذوالقرنین نے درمیانی خلا کو پاٹ کر دونوں پہاڑی سروں کو ایک دوسرے سے ملا دیا. 11ویں بات پھر کہا کہ اب آگ دہکاؤ. 12ویں بات یہاں تک کہ جب دیوار کو لال انگارا کر دیا تو کہا کہ پگھلا ہوا تانبا لے آؤ. 13ویں بات اب میں اس پر انڈیل دوں گا. 14ویں بات چنانچہ وہ دیوار ایسی بن گئی کہ یاجوج و ماجوج نہ اس دیوار پر چڑھنے کی طاقت رکھتے تھے اور نہ اس میں سوراخ بنا سکتے تھے. 15ویں بات ذوالقرنین نے کہا کہ یہ میرے رب کی رحمت ہے کہ اس نے ایسی دیوار بنانے کی توفیق عطا فرمائی. 16ویں بات پھر میرے رب نے جس وقت کا وعدہ کیا ہے جب وہ وقت آ جائے گا تو وہ اس دیوار کو ڈھا کر زمین کو برابر کر دے گا. 17ویں بات میرے رب کا وعدہ بالکل سچا ہے. بزرگان محترم مسلسل آپ ذوالقرنین کے بارے میں سن رہے ہیں. ذوالقرنین کا پہلا سفر ہوا, دوسرا سفر ہوا اور یہ تیسرا سفر ہو رہا ہے جس کی تشریح کی جا رہی ہے. ذوالقرنین کا تیسرا سفر شروع ہوتا ہے اور وہ مغرب و مشرق فتح کرنے کے بعد انہوں نے پہلے سفر میں مغرب کو فتح کیا, دوسرے سفر میں مشرق کو فتح کیا اور پھر ایک اور راستہ اختیار کیا. مفسرین نے اس سفر کو شمالی ممالک کا سفر قرار دیا ہے. بہرحال ذوالقرنین جب ایسے مقام پر پہنچے جو 2 پہاڑوں کے درمیان تھا تو ان پہاڑوں سے اس طرف ایک قوم کو دیکھا جو زبان اور لغت سے ناواقف, بالکل وحشیانہ زندگی کی گزار رہی ہے اور ان کے اندر بولنے کی کوئی نہ زبان جانتے ہیں نہ کوئی لغت جانتے ہیں, بالکل بول نہیں سکتے, اپنی دل کی بات کو بتلا نہیں سکتے. اس قوم نے کسی طرح ذوالقرنین کو یہ بات سمجھا دی کہ یاجوج و ماجوج اس گھاٹی کے اس پار رہتے ہیں جو ہماری سرزمین میں کبھی کبھی آ کر بڑا فساد مچا دیتے ہیں اور قتل و غارت گیری کر دیتے ہیں. ہم کمزور ہیں, ان سے مقابلہ کرنے کی ہمیں طاقت نہیں ہے. پھر قوم نے یہ کہا اے ذوالقرنین اگر آپ کہیں تو ہم لوگ آپ کے لیے چندہ کر کے کچھ رقم جمع کر دیں گے اور آپ ہمارے اور ان کے درمیان کوئی روک یعنی دیوار وغیرہ بنا دیجیے تاکہ وہ ہماری طرف آ نہ پائیں. ذوالقرنین نے کہا کہ چندے وغیرہ کی کوئی ضرورت نہیں, میرے رب نے مجھ کو بہت جو اختیار دیا ہے وہی بہت کچھ ہے. البتہ اپنے ہاتھوں اور پیروں کی طاقت سے تم میری مدد کرو تو میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک مضبوط دیوار بنا دوں گا. چلو اب تم لوگ میرے پاس لوہے کی چادریں لے آؤ, قیمت ہم دے دیں گے. جب سارا سامان جمع ہو گیا تو دونوں پہاڑوں کے درمیان لوہے کی دیوار بنانے کا کام شروع ہوا, یہاں تک کہ جب ان دونوں پہاڑوں کے دونوں سروں کے بیچ کے خلا کو پہاڑوں کے برابر کر دیا تو حکم دیا کہ اب دھونکو. چنانچہ دھونکنا شروع کیا, آگ بھڑکانا شروع کیا, یہاں تک کہ جب دھونکتے دھونکتے لوہے کی دیوار کو لال انگارا کر دیا تو حکم دیا کہ اب میرے پاس پگھلا ہوا تانبا لے آؤ تاکہ میں اس دیوار پر ڈال دوں. چنانچہ پگھلا ہوا تانبا لایا گیا اور آلات کے ذریعے سے ذوالقرنین نے اوپر سے اس تانبے کو چھوڑ دیا تاکہ دیوار کی تمام سوراخوں میں گھس کر پوری دیوار مضبوط اور مسلم ہو جائے. اس دیوار کی بلندی اور مضبوطی اور چکناہٹ کے سبب یاجوج اور ماجوج نہ اس پر چڑھ سکیں اور نہ ہی اس میں کوئی سوراخ کر سکیں. جب کام مکمل ہو گیا تو ذوالقرنین نے کہا یہ میرے رب کی ایک رحمت ہے کہ میرے ہاتھوں سے کام مکمل ہو گیا. پھر جس وقت رب کا وعدہ آئے گا تو اس کو ڈھا کر زمین کے برابر اللہ تعالیٰ کر دے گا اور میرے رب کا وعدہ برحق ہے. اس وعدے سے کیا مراد ہے؟ اس سلسلے میں مفسرین کے کئی اقوال ہیں. بعض مفسرین نے فرمایا کہ وعدے سے مراد قیامت کا قائم ہونا ہے. بعض مفسرین نے فرمایا کہ اس وعدے سے یاجوج و ماجوج کا نکلنا ہے اور جب یاجوج و ماجوج نکل جائیں گے تو یہ دیوار جس کو ذوالقرنین نے بنایا ہے ختم ہو جائے گی اور چورا چورا ہو کر زمین کے برابر ہو جائے گی. یہ بات ذہن میں رہے کہ قیامت کی علامتوں میں سے ایک اہم علامت یاجوج و ماجوج کا نکلنا بھی ہے, خروج یاجوج و ماجوج جس کو کہا جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان واقعات سے ہم سب کو سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.